کسی نے عرض کیا کہ اماں جان میں نیک کب بنوں گا، نیک کب ہوں گا میں؟ وہ دور ہے جو صحابہ کا دور ہے اور تابعین کا دور ہے۔ اگر وہ صحابی ہے تو صحابی ہے، اگر صحابی نہیں تو کم از کم تابعی تو ضرور ہے۔ جس نے صحابہ کو دیکھ کے وہ سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نیک کب بنوں گا؟ کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے اونچے لوگ ہیں، کتنے حضور کے قرب والے لوگ ہیں، اور ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے تیاری کی جائے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اماں جان میں نیک کب بنوں گا؟ تو آپ نے فرمایا جب تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا، جب تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا کہ میں گناہ گار ہوں۔ ادھر حال یہ ہے کہ 2 نمازیں پڑھنے کے بعد تکبر ہی نہیں ہمارا جان چھوڑتا، روزہ رکھ لیں تو ہم اللہ پر احسان کرتے ہیں، کبھی کوئی 2-4 آیتیں پڑھ لیں سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی فرشتہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ دے دیا جائے تو پہلے تو اس میں ریاکاری ہوتی ہے، اگر ریاکاری سے پاک ہو تو پھر اور 100 بلائیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس کیفیت کے اندر کہ وہ لوگ کتنے عظیم تھے اور ان کو فکر آخرت تھی، کہنے لگا میں نیک کب بنوں گا؟ فرمایا جب تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں گناہ گار کب سمجھوں گا؟ فرمایا جب تو نیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، 2 لفظوں میں اس کے اندر کی کیفیت کو بدل دیا، اور 2 لفظوں میں ایسا نسخہ بتا دیا کہ جو ہزاروں کتابوں کے پڑھنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اندر کا جو نفس ہے اس کو مار کے رکھ دیا۔ فرمایا جب تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا اس وقت نیک ہوگا، اور نیک اس وقت ہوگا جب تو گناہ گار سمجھے گا اپنے آپ کو۔ تو فرمایا کہ یہ اندر کی بات ہے، جب اندر سے بندہ عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔